انہیلر کے بارے میں کہ سانس کا جس کو مرض ہے اور آئی ڈراپ روزے میں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہے انہیلر لیا جاتا ہے ایستھمیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا ایزما کا مطلب ہے کہ ان کے لنگس جو ہیں لنگس کا مسل جو ہے وہ تھوڑا تھک ہو جاتا ہے اور اسپازم میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری طریقے سے پھیپھڑا پھیلتا ہے نہیں. تو اس کے لیے پھر انہیلر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ مسکولر اسپازم جو ہوتا ہے نا، جو شکنجا، ایسا ایسا مسلز ریلیکس کر جاتے ہیں اور سانس کی آمد و رفت بحال ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طریقے سے دوائی ہے جو ویپرز کی صورت میں ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے. لہٰذا ایسی صورت کے اندر روزہ چلا جائے گا. اگر کوئی اسمیٹک پیشنٹ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ ایگزمپٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں رکھ سکتے، فقط کسی کو اتنا زیادہ استما ہے تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر حیثیت رکھتا ہو تو ہر روزے کا ایک فدیہ دے دے. اس لیے کہ استما عام طور پہ کرونک ڈیزیز ہے، یہ نہیں کہ ابھی ہوا اور ختم ہو گیا، یہ لمبا چلتا ہے. تو ایسا شخص یہ نہیں کہ صحت مند ہو کر روزہ رکھ لے، وہ صحت مند نہیں ہوتا. یہ ایک لمبا ٹریٹمنٹ چلتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب شکیل صاحب ادھر بیٹھے، میری تصحیح فرما دیں. ٹھیک ہے نا. ایکیوٹ استما بھی کسی کو بعض اوقات ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی جو ہے وہ کوئی نمونیا ہو گیا، کوئی اور کھانسی وغیرہ زیادہ اس میں ہو سکتا ہے. لیکن کرونک اگر استما ہو تو اس کے اندر پھر جو ہے اس کو روزہ ایگزمپٹ کر لیں. اگر انہیلر لے گا تو روزہ چلا جائے گا. بس یہ ہو گیا. اور آئی ڈراپ کے بارے میں ہر دو گھنٹے دیکھیے بعد. آئی ڈراپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے اندر ایک پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یوں بلنک کرتے ہیں نا، وہ 10 ml کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میڈیل کینتھس کے جو ہے نکلتا ہے، تو یہ اگر وہ پانی نہ ہو نا تو آنکھ چلی جائے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بلنک کرتے ہیں تو یہاں پر چھوٹی چھوٹی کینیکولائی ہوتی ہیں ہماری، جو آ کر ہماری ناک میں عام طور پہ کھلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ناک کے ذریعے منہ میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے آئی ڈراپ بھی نہ ڈالیں، نیزل ڈراپ بھی نہ ڈالیں. ہاں کان کے اندر چونکہ یہ ڈرب ہے تو کان کے اندر دوائی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ آنکھ میں ڈالیں گے تو وہاں پر انفیریئر اور سپیریئر کینیکولائی آپس میں کھلے گی کامن ڈکٹ کے اندر. کامن ڈکٹ آئے گی نیزل ڈکٹ کے اندر، نیزل ڈکٹ آئے گی اپنے آپ کے حلق میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب کبھی آپ ٹرائی کر لیجیے. دیکھیے اب جو آدمی روتا ہے نا تو نارمل پانی زیادہ نکلتا ہے، اور آپ نے پوچھا نا کہ اس کا آنسوؤں کا تلخ ذائقہ آپ کے منہ میں محسوس ہوا، تو وہ کیا ہے؟ وہ جب روتے ہیں نا تو بعض اوقات آنسو آپ کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں. اسی طرح ڈراپ جب ڈالتے ہیں تو وہ منہ میں جا سے، لہٰذا ایسی صورت میں وہ ڈراپ نہ ڈالیں. ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں روزے میں. ٹوتھ پیسٹ کے متعلق دیکھیں، اگر برش کر لیں تو ٹھیک ہے. ٹوتھ پیسٹ جو ہے مسواک کے حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اور مسواک رسول اللہ نے روزے کی حالت میں کیا ہے. اور اسلام کیا ہے؟ حضور نے جو کیا وہ اسلام، جو کہا وہ اسلام، جس سے منع کیا وہ اسلام، اور جس سے منع نہیں کیا وہ اسلام. اور یہ تو حضور کی سنت مبارکہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی درخت کی ٹہنی ہو، اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے، اس کے اندر جوس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کر کے جب کرتے ہیں تو لا محالہ اس کا کیمیکل جو درخت کا پیلو کا ہو یا جو بھی ہو، تو وہ جو ہے منہ میں آتا ہے. حلق کے اندر مت جانے دیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کریں یا آپ مسواک کریں، حلق کے اندر نہ جانے دیں. لیکن احتیاط یہ کیا کریں کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ کریں تو خالی برش گھما لیا کریں، اس میں پیسٹ نہ لگائیں. تو یہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے. لیکن ٹوتھ پیسٹ بھی لگائیں، تھوڑا سا لگائیں اور حلق کے اندر نہ جانے دیں. حلق کے اندر چاہے وہ مسواک کے ذرات چلے گئے، چاہے پیسٹ کے چلے گئے، روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ حافظ.